اور عوام الناس سمجھتی ہے کہ یہ بڑا اعتدال پسند ہے، دیکھو اپنے لوگوں پر یہ کس طرح کلام کر رہا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ اہل السنہ کے عوام میں یہ زہر بھر رہے ہیں کہ دیکھو بس تھوڑے سے غالی شیعہ، عوام کا تو کیا کہنا، اس نعرے کا شکار کئی سنی کہلانے والے نام نہاد، بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے القابات والے، وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیا اہل السنہ نہیں جانتے کہ خمینی کون تھا؟ خمینی کو شیعہ سنی اتحاد کا علمبردار قرار دینا یہ کھلا ہوا جھوٹ نہیں تو اور کیا؟ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعتدال اہل سنت کا شعار ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کسی بھی معاملے میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ جس شخص کے دل میں کتاب و سنت کی محبت ہوگی، قرآن اور حدیث کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، وہ منہج صحابہ پر جیے گا۔ اور جو دل صحابہ کے بغض سے، صحابہ کی عداوت سے اور صحابہ کی دشمنی سے بھرا ہوا ہو، وہ جھوٹی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو جتنا چاہے معتدل ثابت کرتا پھرے، حقیقت میں دشمن صحابہ کبھی بھی معتدل نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور میں بہت سے وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، عقیدہ توحید کے دشمن ہیں، لیکن وہ جھوٹی چادریں اوڑھ لیتے ہیں اور بھولے بھالے اہل سنت نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں وحدت المسلمین کا نام لیتے ہیں، کہیں اتحاد کی راگنی الاپتے ہیں، اور کہیں اپنے آپ کو بڑا اعتدال پسند بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے بعض نوجوان حقیقت کو سمجھے بغیر ان کے ایسے کلپس وہ دھڑا دھڑ اپنے چینل سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ ان کی خفیہ دشمنی جس کو وہ بعض مقاصد کے لیے چھپا کر رکھتے ہیں، بعض مجالس میں، اپنی مجالس میں اسے کھل کر بیان کرتے ہیں، ان کو نہیں پہچانتے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیعہ امامیہ اس گروہ کے اندر اعتدال کا کوئی وجود نہیں۔ جواد حسین نقوی، غالی رافضی، یہ اپنی زبان سے بعض دفعہ اپنے کچھ ذاکروں پر غصہ نکالتے ہوئے نظر آتا ہے، اور عوام الناس سمجھتی ہے کہ یہ بڑا اعتدال پسند ہے، دیکھو اپنے لوگوں پر یہ کس طرح کلام کر رہا ہے۔ اور حقیقت میں یہ ان پر غصہ کیوں نکال رہا ہے؟ کیونکہ اس کے وہ ذاکر بھرے مجمع کے اندر اپنی کفریات بک کر اصول کافی سے لے کر بحار الانوار تک اور کلینی سے لے کر خمینی تک ان کی کتابوں اور ان کی شخصیات میں پائے جانے والے کفر کو ہر گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام الناس اہل سنت کی ان کفریات کو سن کر، صحابہ سے دشمنی کے ان جذبات کو دیکھ کر ان کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جواد حسین نقوی جیسے ذاکرین پر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ ہمارا جو وہ عقیدہ کتابوں میں دفن تھا وہ عوام کے سامنے پیش کر کے ہمیں اہل السنہ کے سامنے کیوں ذلیل کرتے ہو، اور ان اہل سنت کو بیدار کیوں کر رہے ہو؟ اسی لیے یہ لوگ وحدت اور اعتدال کا راگ الاپتے ہیں۔ تو لازم ہے کہ ایسے تقیہ باز ذاکروں کا پردہ فاش کیا جائے اور ان کی اعتدال پسندی کا یہ بحروب لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے،
کیونکہ یہ گروہ اور اس طرح کے لوگ اہل السنہ کے عوام میں یہ زہر بھر رہے ہیں کہ دیکھو بس تھوڑے سے غالی شیعہ جو مٹھی بھر ذاکرین ہیں، ہم خود بھی ان کو برا کہتے ہیں، اور باقی تمام شیعہ، باقی تمام رافضی ان کے قائد بالکل درست ہے۔ اور اس طرح رافضیت کے لیے عوام الناس اہل السنہ کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا کیے جائیں، اور اثنا عشریہ کا سارا کفری عقیدہ چند غالی ذاکروں کے نام ڈال کر اور انہیں نصیری کہہ کر، خود پاک دامن بن کر، خود پاک باز بن کر، خود اعتدال والا بن کر، معتدل اپنے آپ کو بنا کر پیش کر کے اپنے عقائد کو اور اپنے مذہب کو لوگوں کے اندر پھیلاتے رہیں۔ جواد نقوی کے اس بہروب کا صرف یہی ایک مقصد ہے، اور وہ اعتدال کی راہ پہ نہیں بلکہ اعتزال کی راہ پر ہے۔ وحدت المسلمین کا نعرہ بڑا پیارا ہے، عوام کا تو کیا کہنا، اس نعرے کا شکار کئی سنی کہلانے والے نام نہاد، بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے القابات والے، وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے سٹیج پر اس کے دائیں بائیں سج دھج کے بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کی غیرت کا سودا کر کے آتے ہیں، اور اس کی مجلس میں صحابہ کی توہین ہوتی ہے، نہ اس کی زبان ہلتی ہے اور نہ نام نہاد سنیوں کی زبانیں ہلتی ہے۔ آئیے ہم اس کے چند کلپس آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ سنی نوجوانوں کے سامنے اس کا سیاہ چہرہ بالکل واضح ہو جائے۔ امیر المومنین مدعی تھے کہ رسول اللہ کے بعد خلافت میرا حق ہے، لیکن مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ امیر المومنین خلیفہ کے طور پر نہیں قبول کیے گئے۔ خطبہ دینے کی اب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر، وہ روئی شدت کے ساتھ، اتنی روئی پوری مسجد کو رلا دیا، حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے۔ ناسبی کی علامت یہ ہے کہ آج کل ضروری نہیں کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بلا کہے بنو امیہ کی طرح، یہ جرت نہیں ہوتی اہل بیت کو چڑھ کے آ کے امام صادق کی توہین کریں، بلکہ ناسبیت کی علامت یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت یہ لوگ۔ ابو ہریرہ صاحب نے مال پر کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور یہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ خلیفہ کو طیش آیا، لٹا کر خلیفہ نے خود کوڑے مارنا شروع کیے اور پیٹھ سرخ نہیں بلکہ سیاہ کر دی، مال بھی لے لیا، کوڑے بھی مارے۔ جواد نقوی نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی کہ سنی مسلمان ہے، ناسبی مسلمان نہیں، شیعہ مسلمان ہے، نصیری مسلمان نہیں۔ یہ مسلمانوں کے دونوں فریق کا نام استعمال کر کے ایک بغض اہل بیت اور ایک کفر و شرک پھیلا رہا ہے، اور علماء مسلکی تعصب میں شکار ہو کر ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہی تو جنگ ہے کہ شیعہ ناسبی کو اور سنی نصیری کو کنٹرول کرے۔ اب یہی تو غور طلب نقطہ ہے کہ خود کو معتدل ظاہر کرنے والا یہ کٹر رافضی جواد نقوی کیسے مکاری اور چلاکی سے روافض کا سارا کفر نصیریوں پر لگا کر اپنے بد مذہب کا دفاع کر رہا ہے، اور خود تقیہ کی چادر میں چھپ کر تمام اہل سنت کی تکفیر بھی کر گیا۔ نقوی نے واضح طور پہ لکھا کہ ناسبی مسلمان نہیں، اور اہل سنت کا بچہ بچہ جانتا ہے ہر وہ اہل سنت کا فرد ناسبی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتا ہے۔ سیدنا عثمان سے لے کر سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ سے عقیدت رکھتا ہے، سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کا دفاع کرتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت میں اور مومنوں کی ماں مانتا ہے۔ گویا دبے لفظوں میں تقیہ کی چادر میں اس بہروپی جواد نقوی نے تمام اہل سنہ کو کافر قرار دے دیا کہ سنی مسلمان ہے، ناسبی نہیں۔ پہلے امامیہ کے نزدیک، اثنا عشریہ کے نزدیک، روافض کے نزدیک ناسبی کی تعریف تو پوچھئے، ناسبی کہتے کس کو ہے؟ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، ان ظالموں کے نزدیک وہ ناسبی ہے۔
جو امیر معاویہ سے محبت کرے، جو ابو سفیان سے محبت کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرے، یہ ظالم اس کو ناسبی قرار دیتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ناسبی مسلمان نہیں، یعنی تمام اہل السنہ مسلمان نہیں، اور اپنے تمام ذاکرین کی گستاخیوں کا ملبہ نصیریوں کے ذمہ لگا کر اپنے مذہب امامیہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ روافض کا پہلے دن سے ہی یہی طریقہ واردات رہا کہ جو بھی پلید ذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مومنوں کی ماؤں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو یہ اپنے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی خاطر اسے غالی اور نصیری قرار دیتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ مکر، فریب، جھوٹ ان کے مذہب میں باعث ثواب ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے آل رسول کو شہید کیا، اپنا جرم چھپانے کے لیے خود ہی ماتم کرنا شروع کر دیا تاکہ پروپیگنڈا کر کے کسی اور کے سر پہ یہ سارا جھوٹ لاد دیا جائے۔ ضمیر فروش جواد نقوی اگر واقعی نصیریہ ہی مجرم ہے تو پھر یہ جرت کرے ضمیر نقوی، لٹن جعفری، شہنشاہ نقوی، شہریار رضا عابدی، امین شہیدی اور آصف علوی جیسے تمام ذاکروں کو نصیری اور غالی قرار دے کر ان کے یوٹیوب چینلز، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کروانے کا مطالبہ کرے۔ یہی آصف علوی نے سیدنا ابوبکر صدیق کی تکفیر کی اور اس کو فوراً کفار کی گود میں پہنچا دیا گیا، محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا گیا تاکہ کوئی اس کو کچھ نہ کہہ سکے، وہ عدالتوں کے چکروں میں سے بچ جائے، قانون کے دائرے سے نکل جائے اور قانون اس پہ ہاتھ نہ ڈال سکے۔ راتوں رات اسے نکال دیا گیا۔ کس نے کہا کہ یہ نصیری ہے؟ کس اثنا عشری نے اس سے برات کی؟ اور ہم یہ بھی سوال کریں گے، ذرا بتائیے خمینی صاحب نصیری تھے یا شیعہ تھے؟ اصول کافی اور دیگر اہل تشیع کی کتب یہ نصیریوں کے عقائد سے بھری ہوئی ہیں یا شیعہ کے عقائد سے؟ اور ان کتابوں میں صحابہ کی توہین کے انبار لگے ہوئے ہیں، کیا ان کتابوں کو سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر یہ منافقت کی چادر کو اتار دیجئے، جھوٹ کی چادر کے پیچھے نہ چھپیے، اپنے آپ کو ظاہر کیجئے، جو مذہب آپ کی کتابوں کے اندر آپ کا بیان ہوا ہے اس مجوسیت کے دین کو بیان کیجئے۔ یاد رکھیے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ کی چادر کے پیچھے چھپ نہیں سکتے، آپ کے عقائد آپ کی کتابوں سے واضح ہیں۔ اور تعجب انتقیہ باز رافضیوں پر نہیں، بلکہ تعجب، افسوس، غم اور دکھ ان نام نہاد سنیوں اور نام نہاد حسینیوں پر ہے جو صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کی پینگیں بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ، سیدہ ہند رضوان اللہ علیہ مجمعین سمیت پورے خاندان بنو امیہ کو بدنام کرنے میں روافض کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ اور جواد نقوی جیسے بہروپیے کو معتدل کہتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ اور اس رافضی کی منافقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ مکار اور جھوٹا شخص اعتدال اور وحدت کا چورن بیچتا ہے، اور دوسری طرف اپنے بیانات میں خمینی مجرم کو، خمینی ملعون کو اور اس کے فرمودات کو مشعل راہ قرار دیتا ہے۔ خمینی کا نام آتا ہے تو میں مروڑ پڑ جاتے ہیں۔ سعدی کی ایرانیت میں اور امام کی ایرانیت میں فرق کیوں کرتے ہو؟ اگر سعدی کا علم آفاقی ہے تو امام خمینی کا انقلاب بھی آفاقی اور پیغام بھی آفاقی ہے۔ سعدی کی تعلیم سے تمہیں ڈگری ملے گی صرف، خمینی کے پیغام سے تمہیں نجات بھی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقین جان لے، صراط مستقیم ہے۔ میں گواہی دے کر کہتا ہوں، اللہ کو شاہد قرار دے کر یہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، صراط مستقیم ہے راہ خمینی۔ کیا اہل سنہ نہیں جانتے کہ خمینی کون تھا؟ خمینی کو شیعہ سنی اتحاد کا علمبردار قرار دینا یہ کھلا ہوا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما کو بدقماش کہنے والا معتدل ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص شیعہ سنی مفاہمت پر یقین رکھ سکتا ہے؟ موجودہ ایرانی قوم کو اصحاب محمد سے افضل بتانے والا شخص معتدل تو کیوں جا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اہل سنہ کے لباس میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں اور ان کے سہولت کار انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔
کہ جو لوگ آپ کے سامنے وحدت المسلمین کی جھوٹی چادر اوڑھتے ہیں وہ آپ کو ناسبی مانتے ہوئے کافر قرار دے رہے ہیں، اور آپ ان کی طرف دوڑے لگا لگا کر ان کے پروگراموں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے اجتماعات میں ان کے سٹیجوں کی زینت بنتے ہیں۔ کوئی شرم اور کوئی حیا ہوتی ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ وحدت کا معاملہ نہیں، غیرت کا معاملہ ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں جو کھلے لفظوں میں سیدنا ابو بکر اور عمر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدبخت قرار دیتا ہے۔ خطبہ دینے کی اب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر، وہ روئی شدت کے ساتھ، اتنی روئی پوری مسجد کو رلا دیا، حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق باتفاق امت اسلامیہ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل تھے، ان کو غاصب کہنے والے کے ساتھ اتحاد کی باتیں کرنے والا کوئی دیوس تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے ساتھ آپ وحدت المسلمین کانفرنس کرتے ہیں، اس جواد نقوی کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، امیر المؤمنین، خال المؤمنین کی تعریف کرنا ناسبیت ہے۔ بلکہ ناسبیت کی علامت یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت یہ لوگ، اور ہر ناسبی اس کے نزدیک کافر ہے۔ گویا اس کا یہ تکفیری فتویٰ تمام محدثین پر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علماء اہل السنہ، محدثین، ائمہ دین، ان سب پر لگ رہا ہے۔ جواد نقوی کے سٹیج کی زینت بننے والے سنیوں، اگر آپ کے دل میں سیدنا امیر معاویہ سے محبت ہے تو اس نقوی کے فتوے کی روشنی میں آپ ناسبی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ جو اہل السنہ کی تکفیر کرے، صحابہ کی دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اس کے ساتھ اتحاد کا کیا مطلب ہے سوائے اس کے کہ اہل السنہ دفاع صحابہ کے مقدمے سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ لہذا یہ وحدت کا معاملہ نہیں، غیرت کا معاملہ ہے۔ اور جس کو ہماری یہ باتیں سن کر بھی حیا نہ آئے، شرم نہ آئے، سمجھ نہ آئے، اور دشمن صحابہ سے وہ برات نہ کرے، اس کی مجلسوں کی رونق بننے سے باز نہ آئے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ اپنے ان جرائم کا خود قیامت کے دن جواب دہ ہے۔ لیکن اہل سنہ عوام کو ہم عرض کرتے ہیں، اہل الحدیث عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو نعوذ باللہ صحابہ کو غاصب کہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کے وحدت المسلمین کے ایک پیارے نعرے کے پیچھے ہم صحابہ کی محبت کو قربان نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اس دعوے کے اندر جھوٹ اور جھوٹ کی چادر اوڑھ کر تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اپنی غیرت کو سنبھالو، ایمانی غیرت کو للکارو، ایمانی غیرت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرو، اور اپنی محبتوں کا محور صحابہ کو بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اللہ کی وحدانیت کو بناؤ، جو یا علی مدد کے نعروں میں تمہارا استقبال کرے، جو شرک کے آوازوں پہ تمہارا استقبال کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کو نعوذ باللہ غاصب قرار دے، ان سے اپنے دامن کو بچاؤ، وگرنہ قیامت کے دن کیا منہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل میں توحید کی غیرت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی غیرت، صحابہ کی محبت کی غیرت، اہل بیت کی محبت کی غیرت کو برقرار رکھے، اور اسی ایمانی غیرت کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔